صلاح الدین ایوبی۔ ریگستان کی خاموش صبح تھی۔ ٹکرت کے علاقے پر سورج کی پہلی کرن پڑی تو تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ 1137 یا 1138 عیسوی کے قریب ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس کا نام رکھا گیا یوسف ابن ایوب۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر بیت المقدس کا فاتح بنے گا۔ اس کے والد نجم الدین ایوب ایک باوقار اور وفادار فوجی افسر تھے۔ گھر کا ماحول سادہ مگر باوقار تھا۔ انہیں جہاں تلوار کی تربیت دی گئی، وہیں انہیں قرآن اور دینی تربیت بھی دی گئی۔ دمشق کی گلیوں میں پرورش پانے والا یہ نوجوان صرف جنگجو نہیں تھا، وہ علم، دیانت اور بردباری کا پیکر تھا۔ راتوں کو چراغ کی مدھم روشنی میں قرآن کی تلاوت کرتا اور دن میں گھڑ سواری اور سپاہی گیری کی مشق کرتا۔ وقت گزرا اور سیاسی حالات نے کروٹ لی۔ نور الدین زنگی نے مصر کی صورتحال سنبھالنے کے لیے لشکر بھیجا۔ قیادت اسد الدین شیر کوہ کے ہاتھ میں تھی۔ یوسف بھی ان کے ساتھ تھا۔ مصر اس وقت اندرونی انتشار اور بیرونی خطرات کا شکار تھا اور صلیبی طاقتیں موقع کی تلاش میں تھیں۔ اسی دوران اسد الدین شیر کوہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال تھا، قیادت کون کرے گا؟ سب کی نظریں اس نوجوان پر جا ٹھہری۔ یوسف ابن ایوب کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ تاریخ نے اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاننا شروع کیا۔ چند ہی برسوں میں اس نے حکمت اور بہترین تدابیر سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو دوبارہ عباسی خلافت کے زیر اثر لے آیا۔ مگر اقتدار نے اس کے مزاج میں غرور پیدا نہ کیا۔ وہ سادہ لباس پہنتا، علماء کی مجلس میں بیٹھتا اور نماز کا پابند تھا۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا بیت المقدس کی آزادی۔ سن 1187 عیسوی، میدان حطین، شدید گرمی، پیاس اور حکمت عملی۔ صلاح الدین نے صلیبی فوج کو ایسے مقام پر گھیرا جہاں پانی میسر نہ تھا۔ جنگ چھڑ گئی، تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے دوڑے، تیروں نے آسمان چیر دیا۔ بالآخر فیصلہ کن فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ صلیبی بادشاہ گائے آف لوسگنان گرفتار ہوا، مگر یہاں صلاح الدین کی اصل عظمت سامنے آئی۔ اس نے انتقام کی راہ اختیار نہ کی، قیدیوں کے ساتھ انصاف کیا، اور پھر وہ دن آیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ 2 اکتوبر 1187 بیت المقدس کے دروازے کھل گئے۔ یاد رہے 1099 میں جب صلیبیوں نے یہ شہر فتح کیا تھا تو خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں، مگر صلاح الدین نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ نہ قتل عام، نہ انتقام۔ اس نے شہریوں کو امان دی۔ جو فدیہ دے سکتے تھے دے کر نکل گئے، جو نہ دے سکے انہیں بھی آزاد کر دیا گیا۔ مسجد الاقصی کو صاف کیا گیا اور صلاح الدین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ فتح صرف شہر کی نہ تھی، یہ فتح کردار کی تھی۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل میدان میں آیا۔ دونوں کے درمیان سخت معرکے ہوئے، مگر ایک دوسرے کی بہادری کا احترام بھی برقرار رہا۔ روایت ہے کہ جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اپنا ذاتی طبیب بھیجا۔ یہ تھا اس کا اخلاق۔ وقت گزرتا گیا۔ صلاح الدین کی سلطنت وسیع رہی، مگر اس کی زندگی سادہ رہی۔ سن 1193 عیسوی، دمشق۔ صلاح الدین ایوبی کو بیماری نے کمزور کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خزانے میں اتنا مال نہ تھا کہ شاہانہ تدفین کا اہتمام ہو سکے۔ ایک ایسا سلطان جس نے عظیم شہر فتح کیے مگر دولت جمع نہ کی۔ آج بھی دمشق میں ان کی سادہ قبر ان کی سادگی اور انصاف کی گواہی دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح نہ تھا، وہ عدل کا نشان تھا، وہ بردباری کا نام تھا، وہ طاقت اور رحم کا حسین امتزاج تھا۔ اس نے دنیا کو سکھایا، اصل فتح تلوار سے نہیں، کردار سے حاصل ہوتی ہے، اور جو حکمران انصاف کرے وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ابھی سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ اور برائٹ ہوٹل فیملی کا حصہ بن جاؤ۔